یہ کہانی ہے اس رات کی جب مکہ شہر پر دہشت کا سناٹا تھا۔ مکہ والو، اپنی جان بچاؤ، ان کے آنے سے پہلے ہی یہاں سے بھاگ جاؤ۔ مکہ کی پوری بستی میں خاموشی چھائی تھی، گلیاں ویران اور گھر خالی تھے۔ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے پہاڑوں میں جا چھپے تھے۔ یا اللہ، اب کیا ہوگا؟ اور سبھی اسی فکر میں تھے کہ اس خطرے کا سامنا کیسے کیا جائے، کعبہ کو اور اپنی بستی کو کیسے بچائیں، کیونکہ مکہ کی طرف موت کا لشکر بڑھ رہا تھا۔ لیکن رات ڈھل جانے کے بعد صبح جیسے ہی سورج کی کرنوں نے مکہ کی سرزمین کو چھوا تو لوگوں نے کچھ ایسا منظر دیکھا جو دنیا نے آج تک کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ دیکھیے، سبحان اللہ۔ یہ کہانی ہے غرور کے ٹوٹ جانے کی، یہ کہانی ہے ایمان کی طاقت کی، یہ کہانی ہے سورہ الفیل کی۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے یمن سے۔ وہاں کا بادشاہ تھا ابرہہ۔ اس نے ایک بہت ہی خوبصورت اور ہیرے جواہرات سے بھری عمارت بنائی اور اعلان کیا کہ سب لوگ کعبہ کے بجائے یہاں عبادت کرنے آئیں۔ میرا یہ حکم ہے کہ آج سے سب لوگ کعبہ کے بجائے یہاں عبادت کرنے آئیں۔ لیکن لوگوں کے دلوں سے کعبہ کی محبت نکالنا ناممکن تھا۔ جب ابرہہ نے دیکھا کہ اس کی کوشش ناکام ہو گئی تو وہ سخت غصے میں آ گیا اور اس نے کہا، میں اس کعبہ کو ہی مٹا دوں گا۔ اور پھر وہ دن آیا۔ ابرہہ اپنی اس وقت کی سب سے طاقتور فوج لے کر مکہ کی طرف چل پڑا، ہاتھیوں پر سوار فوج جس کا مقابلہ کرنا مکہ کے نہتے لوگوں کے لیے بالکل ناممکن تھا۔ اس لیے وہ اپنی جان بچانے کے لیے مکہ کے پہاڑوں میں جا چھپے۔ بھائی، اب تو اللہ ہی ہمیں بچا سکتا ہے۔ سب لوگ اسی فکر میں تھے کہ کعبہ کو کیسے بچائیں، لیکن مکہ کے سردار اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے کہا، کعبہ کی حفاظت خدا خود فرمائے گا۔ اسی پریشانی میں مکہ والوں نے وہ رات گزاری۔ جیسے ہی صبح ہوئی، ابرہہ اپنی فوج کے ساتھ کعبہ کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ آگے بڑھو، وہ رہا کعبہ۔ اور اس نے حملے کا حکم دیا۔ جلدی چلو، حملہ کرو۔ لیکن اس کا سب سے طاقتور ہاتھی جس کا نام محمود تھا آگے بڑھنے کے بجائے زمین پر بیٹھ گیا۔ ابرہہ نے اس ہاتھی کو بہت مارا اور پیٹا، لیکن اس نے کعبہ کی طرف ایک قدم بھی نہیں بڑھایا۔ اور پھر آسمان میں کچھ دکھا۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ ہزاروں لاکھوں پرندوں کے جھنڈ، جھنڈ در جھنڈ۔ یہ کوئی عام پرندے نہیں تھے، یہ اللہ کا آسمانی لشکر تھا جو اللہ نے کعبہ کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا۔ ہر پرندے کے دونوں پنجوں میں اور چونچ میں ایک کنکر تھا۔ پرندوں نے ابرہہ کی فوج پر پتھروں کی برسات شروع کی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان سے آگ کے گولے برس رہے ہیں۔ ابرہہ کی فوج اس غضب سے بچنے کے لیے بھاگنے لگی، لیکن پرندوں کے پھینکے ہوئے پتھر ان کے جسموں کو چیرتے ہوئے نکل رہے تھے، اور پل بھر میں ان چھوٹے چھوٹے پرندوں نے ابرہہ کی طاقتور فوج کو مٹی میں ملا دیا۔ قرآن میں اللہ نے اس واقعے کو سورہ الفیل میں محفوظ کر دیا۔ آئیے اب سورہ الفیل کو آسان طریقے سے سمجھتے ہیں۔ اس سورہ کی پہلی آیت ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اس سورہ کی پہلی ہی آیت مکہ کے ان لوگوں کے لیے سوال اٹھا رہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے۔ مکہ والو، سنو محمد کی شاعری۔ قرآن نے اس واقعے کے ذریعے ان کے سامنے ایک کھلی دلیل پیش کر دی، کیونکہ ابرہہ کا انجام مکہ والے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ دوسری آیت میں ہے کہ کیا اس نے ان کی چال کو ناکام نہیں بنا دیا؟ اس آیت میں لفظ قید استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے چال، اور لفظ تدلیل کا مطلب ہے سازش۔
सूरह अल-फील की तीसरी आयत में परिंदों का जिक्र करते हुए लफ्ज़ अबाबील का इस्तेमाल हुआ है। ये किसी परिंदे का नाम नहीं बल्कि अबाबील का मतलब है झुंड के झुंड या ग्रुप्स में आने वाले। आयत नंबर 4 का तर्जुमा है, जो उन पर पकी हुई मिट्टी के कंकर फेंक रहे थे। इस आयत में सिज्जील लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है सख्त, यानी वो परिंदे उन पर पकी हुई सख्त मिट्टी के कंकर फेंक रहे थे। ये कंकर अब्राहा की फ़ौज के जिस्मों को चीर कर निकल रहे थे। और आखिरी आयत है, बस उसने उन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया, यानी अल्लाह ने अब्राहा और उसकी फ़ौज को उस भूसे से भी बदतर कर दिया जिसे जानवर चबा कर फेंक देते हैं। उसकी क्या ही हैसियत होती है। इस्लामिक स्कॉलर्स के मुताबिक सूरह अल-फील मक्का में उस दौर में नाजिल हुई जब कुरैश के सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पैगाम की शदीद मुखालिफत कर रहे थे। खुदा ने इसे नबी बनाकर भेजा है। इस सूरह के ज़रिए अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और कुरैश को उनके अंजाम से आगाह किया। अब्राहा की तबाही का वाक़या कुरैश के लिए नया नहीं था, इसलिए कुरान ने इस वाक़े को बयान करके उनके सामने एक मजबूत दलील रख दी जिसका इनकार करना उनके लिए नामुमकिन था। सूरह अल-फील मुझे और आप सबको ये पैगाम देती है कि अगर मुश्किलात अब्राहा की फ़ौज बनकर भी हमारे सामने आ जाएं, तो हमारा तवक्कुल उस रब्ब अज़ीम पे होना चाहिए जो परिंदों के ज़रिए अब्राहा की ताकतवर फ़ौज को मिट्टी में मिलाने पे कादिर है।